اسلام آباد یہ چلیں گے جہاں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ جاری ہے۔ کے حوالے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو رپورٹ پیش کی جا چکی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ہماری سب سے پہلی پرائرٹی ہے، اور اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ ساتھ جو ہم معاملہ چلا رہے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو ای ووٹنگ کا سسٹم ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کو ہم 100% اپنا لازمی جز تصور کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی سسٹم کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق لازمی طور کے اوپر دیا جانا چاہیے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کے کیا علم ہوگا۔ تو میں تو حیران ہوں کہ جن کی ساری لیڈرشپ لنڈن بیٹھی ہوئی ہے، جن کی پراپرٹیز ساری وہاں پہ ہیں، نواز شریف آپ صرف ان کی فیملی کا ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ پاکستان میں کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور وہ لنڈن میں کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی، ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی جس کو اب ہم نون لیگ کہتے ہیں، یہ سارے کچھ پاکستان سے لے کے باہر جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے ساتھ کیا اور مغل بادشاہوں کے ساتھ کیا، وہی کچھ جو نون لیگ اور ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو اس صدی میں آ کے ریپیٹ کیا۔ یہ صرف یہ تھا کہ یہ دیسی ولایتی تھے، وہ مکمل ولایتی تھے، اور تو کوئی فرق نہیں تھا۔ سو انہوں نے آ کر کے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے پاکستان سے پیسہ لوٹا اور یہاں سے پیسہ باہر ٹرانسفر کیا، یہی کچھ نون لیگ ون نے کیا اور شریف فیملی نے کیا۔ یہاں پہ آئے، پیسہ لوٹا اور باہر ٹرانسفر کیا، اور اب وہاں پہ پولو میچ دیکھ رہے ہیں۔ گوال منڈی میں پٹھو گرم کھیلنے والے، اب ماشاءاللہ وہاں پہ جو ہے سارے پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ وہاں پہ اب جو بندہ بھی جس کو پولو کی سمجھ ہے اس کو پتہ ہے کہ لنڈن کے اندر پولو پونی رکھنا کتنا مہنگا کام ہے، اور وہاں پر جو گھوڑے رکھ کے اور وہاں پہ وہ تصویریں بنوا رہے ہیں۔ اب اس کو ہم بے شرمی نہ کہیں تو اور کیا کہیں کہ یہاں سے آپ منتیں ترلے کر کے باہر گئے کہ میں بیمار ہوں، اور ادھر جا کے اب وہاں پہ آپ پولو میچ دیکھ رہے ہیں، اور پوری قوم جو ہے اس کے اوپر افسردہ ہے۔ اور ہمیں سچی بات یہ ہے کہ عدالتوں کا احترام ہے، لیکن جس طریقے سے یہ نواز شریف کو بغیر گارنٹی کے باہر گئے اس کے اوپر لوگوں کو دکھ بھی ہے اور ایک پنچ بھی ہے کہ یہ دیکھیں پوری وہاں پہ جا کے عیاشی کر رہے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ یہ جب یہاں پہ آنا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ ہم پہ تو پاکستانی قوانین ہی اپلائی نہیں کرتے، اور یہ چمچے کڑچے پیچھے جو احسن اقبال وغیرہ یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال جی اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج شہباز شریف صاحب کو بھی ایف آئی اے آر نے 4 سوالات جو ہیں وہ بھیجے ہیں کہ 25 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے 2 شوگر ملوں سے، اس کا جواب دیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں ہم ایک بار پھر سپریم کورٹ نے بھی پچھلے کہا ہے، ہم پھر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں عدلیہ سے کہ شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سنا جائے۔ پوری قوم اس کو ایک مذاق کے طور پہ لے رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کو، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیسز بنتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اس کے بعد ان کی 6 مہینے تاریخیں نہیں ڈلتی۔ اس پہ پوری قوم کا، وزیر اعظم صاحب کا ہمارا بڑا کنسرن ہے، اور میری یہ درخواست ہوگی عدلیہ سے کہ یہ جو 2-4 بڑے جو کیسز ہیں جس سے زیادہ ایک عوام جڑی ہوئی ہے اور نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے، ان کو آپ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چلائیں۔ اور یہ جب آپ آتے ہیں پھر اس کے بعد مہینہ تاریخ پڑ جاتی ہے، پچھلا بھول ہی جاتے ہیں لوگ۔ آپ ڈے ٹو ڈے چلائیں، لوگ جائیں وہاں پہ رپورٹرز دیکھیں اور یہ فیصلہ بھی کر سکیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ پولیٹیکل مینیپولیشن کے اوپر کیے گئے ہیں، یہ جینوئن ایویڈنس ہے۔ آپ سارے لوگ رپورٹرز یہاں پہ، اور ہمارے لاہور کے دوست ہیں، ہمارے باقی جو کراچی کے دوست ہیں، ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نہ حکومت کی بات سنا کریں نہ آپ اپوزیشن کی سنا کریں، آپ لوگ خود جائیں اور ایویڈنس ایویلیویٹ کریں۔ آپ دیکھیں وہاں پہ شہادتیں کیا ہیں، جو کیسز بنے ہیں ان کے اوپر کیا ہے، اور اس کے مطابق آپ اپنا فیصلہ کریں، اور آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی اس کو فیصلہ کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے جو ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، دیکھیے میں سندھ تھا پرسوں، وہاں پر میں نے جو بات کی اور جس کے اوپر چیف منسٹر سندھ اور باقی جو کابینہ تھی انہوں نے کافی اس کے اوپر مجھے لگا کہ ان کو ذرا پنچ کی ہے وہ بات،
اور ان کو لگا ہے کہ اس سے تکلیف پہنچی ہے، وہ یہ تھی کہ آپ اربہ روپیہ جو ہے وہ سینٹر سے صوبوں کو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ اس کے دو خرچے ہیں، ایک ڈیولپمنٹ ایکسپنس ہے، ایک نان ڈیولپمنٹ ایکسپنس ہے۔ اب وہ ڈیولپمنٹ ایکسپنس کہاں خرچ ہو رہا؟ اب آپ دیکھیے، میں کراچی کے جو ایک حالات ہیں وہ تو چونکہ میڈیا وہاں پہ ہے اور کراچی میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ کتنے برے وہاں کے حالات ہیں، وہاں پہ شیئر نہیں مل رہا، وہاں پہ تمام ہی نمائندے جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کنسرن ہے کہ کراچی کو اس کا حق جو ہے وہ نہیں ملتا۔ لیکن آپ اندرون سندھ کے حالات بھی دیکھ لیں، آپ گھوٹکی کو دیکھ لیں، آپ بدین کو دیکھ لیں، آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیں، جس ایک آپ سمجھیے کہ ایک پوری جو پیسہ جا رہا ہے وہاں پر، اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو پیسہ جاتا ہے اس کو دبئی میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، فرانس میں سسٹمیٹک طریقے سے اس کی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے اور اس کا جاننا پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آج کابینہ نے کہ کم از کم جو وفاقی پیسہ ہے، پی ایس ڈی پی کا جو پروجیکٹس ہیں، ان کی تھرڈ پارٹی ایویلیویشن میکنزم کریٹ کیا جائے گا۔ وہ میکنزم وفاق میں بھی ہوگا اور چاروں صوبوں میں بھی ہوگا، اور چاروں صوبوں کے جو صوبائی ادارے جو وفاقی پیسے سے ایک پروجیکٹس کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی تھرڈ پارٹی میکنزم لگایا جائے گا، تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ آخر یہ سارا پیسہ جو جا رہا ہے یہ جا کدھر رہا ہے، اور اس میں ایک شفافیت لانے کی جو ضرورت ہے اس کو ہم جو ہے وہ ایڈریس کر سکیں۔ کابینہ نے والٹن ایئرپورٹ کے مقام کے اوپر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ آپ کو معلوم ہے کہ بن رہا ہے۔ یہ جو والٹن لاہور کا ایریا ہے، جو لوگ لاہور سے آشنا ہیں ان کو علم ہے کہ بالکل ہارٹ آف دا سٹی میں یہ ایک بہت قدیم ایئرپورٹ تھا۔ اب اس کی وجہ سے پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ارد گرد آبادی، گلبرگ سارا وہاں پہ بن گیا، ہمارا قذافی اسٹیڈیم، وحدت کالونی، یہ تمام لاہور کے جو پرائم ایریاز ہیں، ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، یہ تمام اس کے اندر جو تھے اس ایئرپورٹ کی وجہ سے وہاں پر ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں وہ نہیں بن پا رہی تھیں۔ لہٰذا فیصلہ کیا کابینہ نے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر بڑا ذاتی آپ سمجھے کہ انہوں نے انٹرسٹ لیا، کیونکہ ہم لاہور کو کی جو مین پراپرٹیز ہیں، پرائم منسٹر کا عمران خان پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جو ایک ٹرولی انوائرمنٹلسٹ ہیں، ایک ماحول دوست وزیر اعظم ہے، اور ان کی یہ کنسرن ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ بغیر پلاننگ کے وہ پھیل رہے ہیں اور ہاریزنٹل پھیل رہے ہیں، چوڑائی میں پھیل رہے ہیں۔ یہ ضرورت ہمیں اس کی ہے کہ ہم ان کو ورٹیکل اوپر کریں، جو پرائم پراپرٹیز ہیں ان کو استعمال کریں اور ورٹیکلی اوپر جائیں۔ اب اس ایئرپورٹ کی وجہ سے ورٹیکل وہاں پہ بلڈنگز نہیں بن پا رہی تھیں، لہٰذا اس ایئرپورٹ کو لاہور سے شفٹ کیا گیا، اور اس کی اب جو شیئرنگ کی گئی ہے وہ 42.6% اس پراپرٹی کا یا اس پروجیکٹ کا سول ایوییشن کو ملے گا، اور 57.4% جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو ملے گا، اور مذکورہ زمین میں سے 52 ایکڑ سول ایوییشن کی ملکیت اور 70 ایکڑ جو ہے وہ حکومت پنجاب کی ملکیت ہے۔ تو اسی حساب سے یہ جو ایک ڈویژن ہے وہ کی گئی ہے، اور اس کا لیکن فائدہ اصل بڑا یہ ہوگا، یہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ ہی رہا ہے، یہاں پہ بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ آئے گی، ورٹیکل بلڈنگز بنے گی، لیکن اس سے ایک ہمارا جو لاہور کا جو آپ سمجھیے کہ جو ایک دل ہے وہ پورا کھل گیا ہے، اور اب وہاں پر ایک ورٹیکل بلڈنگز جو ہیں وہ بن جائے گی۔ اسی طرح سے کابینہ نے ہوائی کمپنی AHS ایئر انٹرنیشنل کے چارٹر کلاس 2 کو 17 اگست 2016 سے ریگولرائز کرنے کی منظوری دی۔ اس لائسنس میں مزید توسیع مروجہ پالیسی کے مطابق جو ہماری سول ایوییشن منسٹری ہے وہ کرے گی۔ کابینہ نے عزیز نشتر، ثاقب حمدانی اور کاشف شاہد کو پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ میں بطور پرائیویٹ ممبرز تعینات کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ نے بریگیڈیئر نعمان احمد کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ میں بطور ممبر پروجیکٹ پلاننگ تعینات کیا ہے۔ کابینہ نے کارٹن ہوٹل کراچی کی 2.07 ایکڑ اراضی پر اپارٹمنٹس کی تعمیر کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ اسی طریقے سے پاکستان کوارٹرز اور جمشید کوارٹرز، ان کی جو ایک اس کے اوپر مزید غور کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ میٹنگ جو ہے وہ کی گئی۔
وہ کارلٹن کے پاس ہے، لیکن اس کو جو ہے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس کے اوپر مزید ذرا غور و خوض جو ہے وہ کیا جا سکے. یہ جو پاکستان کوارٹرز اور یہ جو جمشید کوارٹرز اور کارلٹن ہوٹل، ان کا یہ کراچی کی بالکل ایک سمجھیے کہ پرائم ترین پراپرٹیز ہیں دل میں. یہاں پہ لیگل قبضہ ہوا، سپریم کورٹ نے حکم کیا کہ اس کو جو ہے وہ چھڑایا جائے. اب ہم نے ایک پورا پروجیکٹ بنایا ہے جس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو وہاں پہ غریب ترین لوگ ہیں ان کو آلٹرنیٹیو ایک پراپرٹی دی جائے تاکہ وہ وہاں کے اوپر شفٹ کیا جا سکے، اور اس کو پھر آکشن کی طرف یا جو باقی معاملات ہیں ان کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو صحیح یوز کیا جا سکے. پاکستان کوسٹ گارڈز فاؤنڈیشن کے قیام پہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے. بنیادی طور کے اوپر جو کوسٹ گارڈز تھی اس کا ایشو یہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رجسٹر کیا جائے چیریٹی ایکٹ کے تحت. اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے، اور پرابلم یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کمرشل کام کرنا شروع کر دیتی ہیں چیریٹی آرگنائزیشنز کے انڈر اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے. ابھی بھی بہت ساری ایسی جو آپ سمجھیے کہ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے خود کو چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کے طور کے اوپر رجسٹر کرایا ہے، خیراتی ادارے کے طور کے اوپر رجسٹر کرایا ہے، لیکن وہ نہ تو کوئی حکومت کو ٹیکس دیتی ہیں، نہ ہی ان کا بزنس ماڈل جو ہے اس میں جو چیریٹی ہے وہ ڈومیننٹ ہے. لہٰذا فروغ نسیم صاحب کو پی ایم صاحب نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وزارت قانون جو ہے وہ اس سارے معاملے کو بغور دیکھے اور پھر واپس آئیں، آپ ہمیں بتائیں کہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو جو کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو ہم کس طرح سے آگے لے کے جائیں، اور اس کی جو رجسٹریشن ہے چیریٹیبل ایکٹ کے تحت اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر اب وزارت قانون جو ہے وہ اپنی سفارشات لے کے آئے گی. کابینہ نے ریپ اور گھریلو تشدد کے جرم میں ناروے حکومت کی جانب سے سزا یافتہ مجرم محمد اویس کو ناروے حکومت اور مجرم کی خود اپنی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے ناروے حکومت کے حوالے کرنے کی منظوری دی. یہ جو اویس صاحب ہیں یہ جیل میں ہیں اور انہوں نے خود بھی درخواست دی کہ مجھے ایکسٹراڈائٹ کر دیا جائے ناروے میں، شاید وہاں جیلیں بہتر ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیج دیں، تو ہم نے کہا جی آپ چلے جائیں. اچھا، پھر ہم نے ایک اور اس میں دو بڑے جو پالیسی ڈیسیژنز تھے وہ ہمارے تھے انفارمیشن منسٹری کے. اس میں ایک تھا کہ ہمیں نان انڈین جو پنجابی فلمیں ہیں وہ ہمیں پاکستان میں اس کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. سینما انشاءاللہ تعالیٰ اب این سی او سی سے بات ہو گئی ہے، اسد عمر صاحب سے بات ہو گئی ہے، اور سینماز انشاءاللہ پاکستان میں اب بڑی جلدی کھل جائیں گے. 30 تک انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سینماز جو ہیں ان کو کھول دیں گے، لیکن یہ فیصلہ ظاہر این سی او سی کرے گی. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو کانٹینٹ ہے سینما ہے اس کو ہم کھولیں. اس کو فی الحال مؤخر کیا گیا ہے اور سینما کی اوپننگ کے ساتھ اس کو انشاءاللہ دوبارہ لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے نیشنل ڈیجیٹل کیبل پالیسی 2021 کی منظوری دی ہے. دیکھیں، جب سے پاکستان میں میڈیا اوپن ہوا ہے، چینلز آئے ہیں، اب یہ جو چینلز کو کیبل کو ڈیجیٹلائز کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ سب سے بڑا ایک پالیسی ڈیسیژن ہوگا. اب اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آپ کو. اس وقت ہمارے گھروں میں جو کیبل آ رہی ہے وہ اینالاگ کیبل آ رہی ہے. اس کی اوپر جو کوالٹی ہے آپ کی، ایک تو وہ نہیں ہے، دوسرا اس میں چینلز بہت محدود ہیں، اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ اس کا جو اس وقت جو مسائل ہیں، فار ایگزامپل ریٹنگز کے جو مسائل ہیں، چینلز گلا کرتے ہیں کہ نہیں ہماری ریٹنگ یہ ہے، پروگرام کرتا ہے ریٹنگ ہماری یہ ہے، اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس کے اوپر کوئی شفافیت نہیں ہے. اب ہم ڈیجیٹلائز کر دیں گے باکس کو، اس کے نتیجے میں ایک تو 100% آپ کی ریٹنگز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی. نمبر 2، اس کے بعد یہ ہو جائے گا کہ آپ کے جو چینلز کی تعداد ہے جو اس وقت تقریباً 143 کے لگ بھگ ہے،
یہ کیبل ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد چینل جو ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ 900-950 چینلز تک جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں گے. اس وقت سب سے بڑا ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے چینلز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے. پھر آپ دیکھیے کہ کوالٹی ہسٹری کے چینلز ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ سارے چینلز ہم لے کے آئیں گے. پھر ایک اور امپورٹنٹ جو ڈیسیژن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ سبسکرپشن ماڈل کا ہے. بہت سارے آپ نے دیکھا کہ ہمارے گروپس ہیں انہوں نے انگریزی چینلز شروع کیے لیکن وہ چینلز بیٹھ کے کیونکہ ان کو سبسکرپشن فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. اب میں اگر فار ایگزامپل اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے اپنے گھر میں عربی چینل لگوانا چاہتا ہوں یا میں انگریزی چینل لگوانا چاہتا ہوں اور میں اس چینل کے لیے 2,000-3,000 فیس دینا چاہتا ہوں تو میں پھر وہ کیا کر سکوں گا. سو اس کے نتیجے میں جو بہت بڑا ایک انسینٹیو ملے گا ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کو, ایگزسٹنگ ٹیلی ویژن چینل کو, وہ نئے چینلز کھولنے کا ملے گا جس کو وہ سبسکرپشن موڈ کے اوپر چلا سکیں گے. یہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اگر چینلز ہیں ان کو آپ جو ہے وہ لا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی ہے اور اسپیشلی یہ جو اب ہم باکسز لگائیں گے اس میں ہم شو کریں گے کہ 4K سگنلز جو ہیں وہ بھی اس میں جا سکیں تاکہ ہم ایک فیوچرسٹک جو میڈیا سین ہے وہ کریٹ کر سکے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ جو کیبل آپریٹرز ہیں ان کو ڈائریکٹ رائٹ ہوگا کانٹینٹ خریدنے کا. اور اس کا دیکھیے کہ بہت بڑا یہ ایک فائدہ ہوگا. اسپیشلی میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جو فلم بنانا چاہتے ہیں وہ اپنی ہم سے لون لیں اور اپنی فلم بنائیں. اب وہ فلم بیچیں کہاں؟ اب یہ جو کیبل ہے اب اس کے بعد ان کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ لوکل کیبل کو اپنی فلم اپنا کانٹینٹ بیچ سکے. سو اس کے نتیجے میں ایک لوکل ہمارا جو کانٹینٹ انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں. اب یوٹیوب چینلز جو ہیں اگر وہ فارمل میڈیا کے اوپر جانا چاہیں تو وہ اپنے کیبل کو آپریٹر کو اپنے چینلز اپنی پروڈکشن دیں گے.